اپنا دل مت دکھائیے، اپنے دل کو خود چوٹ نہ پہنچائیے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی انسان خود اپنے دل کو تکلیف پہنچائے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل ممکن ہے، اور ہم آئے روز اپنے آپ کو خود چوٹ پہنچاتے ہیں، اپنے دل کو خود تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مثال لے لیجیے، حسد ایک انگارہ ہے، کسی بھی شخص کا حسد ہو ایک آگ کے انگارے کی مانند ہے۔ آپ نے اس انگارے کو اٹھا کے اپنے سینے میں رکھ لیا تو جل کون رہا ہے؟ آپ۔ تو آپ اپنے آپ کو تکلیف خود پہنچا رہے ہیں یا نہیں؟ تو غصہ یہ آگ کے انگارے کی مانند ہے، ہم نے اسے اٹھا کے اپنے سینے میں رکھ لیا تو جل کون رہا ہے؟ ہم خود۔ تو اپنے دل کو خود تکلیف پہنچا رہے ہیں یا نہیں؟ شک اور بدگمانی یہ ایک دیمک کی مانند ہے، ہم نے اسے اٹھا کے رشتوں کے اندر ڈال دیا، وہ رشتوں کو چاٹ کھاتی ہے دیمک کی مانند بدگمانی۔ تو ان رشتوں میں ٹوٹ کون رہا ہے؟ آپ خود۔ غرور ایک دیوار کی مانند ہے، ہم نے اسے اٹھا کے رشتوں کے درمیان کھڑا کر دیا تو رشتوں سے دور کون ہو رہا ہے؟ ہم خود۔ مایوسی ایک اندھیرے کی مثال ہے، ایک اندھیرے کی مانند ہے، ہم نے اسے دل کے اندر جگہ دے دی تو بجھ کون رہا ہے؟ ہم خود۔ تو یہ ساری کی ساری جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں علی حاصل قیاس، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہم خود اپنے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پھر سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب کوئی بھی اس طرح کی سچویشن ہو، انسان کی زندگی کے یہ سارے معاملات حصہ ہیں، تو کرنا کیا چاہیے؟ بالکل آسان سا حل ہے۔ ہمارے پاس آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، اکثر ان کے اندر وائرس آ جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس وائرس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کو روزانہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ ہے یا کہیں بھاگ گیا ہے۔ یا عقل مند آدمی فوراً اس کو سسٹم میں سے اڑاتا ہے، ڈیلیٹ کرتا ہے، جان چھڑاتا ہے اس سے کہ کہیں یہ پورے سسٹم کو ڈیمیج نہ کر دے، کہیں یہ دیگر جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کو خراب نہ کر دے۔ تو ہماری زندگی میں اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی واقعہ ہو، وہ کوئی حادثہ ہو، وہ کوئی سوچ ہو، وہ فکر ہو، کوئی خیال ہو، وہ کوئی شخص ہو، کوئی انسان ہو، کوئی رشتہ ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے دل میں حسد آ رہا ہے، آپ کے دل میں غصہ آ رہا ہے، آپ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز پائی جا رہی ہے، ایسے ہر واقعے کو، ایسی ہر سوچ کو، ایسی ہر فکر کو، ایسے ہر خیال کو اپنے ذہن سے فوراً ڈیلیٹ کر دیں، فوراً اس سے جان چھڑا لیں، کیونکہ جب تک وہ خیالات، وہ چیزیں، وہ واقعات، ایسی سوچ، فکر ہمارے ذہن کے اندر رہے گی تو یہ ساری کی ساری چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی، اور ان چیزوں کی وجہ سے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ایک جملہ بار بار بولا جاتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں ان ساری چیزوں کی وجہ سے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں اور ان کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے سے باز رہتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ دوسروں کو بھی تکلیف پہنچانے سے ہم کافی حد تک باز رہیں گے۔